بسم اللہ الرحمن الرحیم، کانسیپٹ آف سیفٹی اینڈ رسک مینجمنٹ۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ ہمارے ساتھ سیفٹی ہمارے ساتھ کیا ہے، یا اگر کوئی رسک یا اگر کوئی ہیزرڈ ہے، یا ہم اس کو مینیج کیسے کریں گے۔ تو آج ہم یہ پڑھیں گے کہ ایک پیشنٹ کو یا ہم سب کو ایک سیف انوائرمنٹ چاہیے۔ سیف انوائرمنٹ سے ہمیں کیا مطلب، اس سے فنکشنل اسٹیٹس میں اضافہ ہوتا ہے یا ویل بینگ میں ہمارے ساتھ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم اس چیپٹر میں یہ پڑھیں گے۔ Objectives: By the end of presentation, the learner will be able to define safety and risk. Safety ہمارے ساتھ کیا ہے and risk ہمارے ساتھ کیا ہے۔ Identify factor affecting safety. وہ کون سے فیکٹر ہے جو افیکٹ کرتا ہے سیفٹی کو۔ Identify environmental hazard کیا ہے۔ Identify the hazard in hospital environment, physical, microbial, which alter patient safety. ہاں ہم پڑھیں گے ہاسپٹل میں جو قسم کے ہیزرڈ ہوتے ہیں، فزیکل ہوتے ہیں، مائکروبیل ہوتے ہیں، جو ہمارے ساتھ پیشنٹ کی اسٹیٹس یا جو پیشنٹ کی کنڈیشن ہے اس کو بدل کرتے ہیں۔ ڈسکس جنرل پریونٹیو میئر فار پیشنٹ سیفٹی۔ کچھ پریونٹیو میئر پڑھیں گے آج کے، ہم پیشنٹ کو کیسے مطلب پریونٹ کریں گے۔ آئیڈینٹیفائی دا پریونٹیو میئر آف ٹو انشور ہیلتھ کیئر ورکر اینڈ پیشنٹ سیفٹی۔ اور پریونٹیو میئر ہم پڑھیں گے جو ہیلتھ کیئر ورکر کے لیے بھی اچھے ہو اور پیشنٹ سیفٹی کے لیے بھی اچھے ہو۔ ڈسکس اسپیسیفک سیفٹی کنسرن ان ہاسپٹل۔ اور ہم اسپیسیفک سیفٹی کنسرن جو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں وہ پڑھیں گے آج۔ جو محسوس قسم کے حادثات ہوتے ہیں ہسپتال میں، حفاظتی حادثات ہوتے ہیں، تو ہم اس پر بات کریں گے۔ ڈیفینیشن آف سیفٹی، رسک اینڈ ہیزرڈ۔ Safety may be defined as freedom from psychological and physical injury. It is the basic human need which must be met. Porter and Ferry 2007۔ سیفٹی کی اگر ہم بات کریں کہ سیفٹی ہمارے ساتھ کیا ہے، تو اس میں ہمیں فریڈم ہونی چاہیے، مطلب ہم جو سائیکولوجیکل اور فزیکل انجری ہے ہم اس سے سیف ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے ساتھ بیسک ہیومن نیڈ ہے مازلو ہائرارکی میں، کہ جو فزیولوجیکل نیڈ ہے اگر وہ ہمیں مل جاتے ہیں تو پھر ہمیں سیفٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم اپنی زندگی صحیح طریقے سے بسر سکیں۔ اس میں ہمارے ساتھ سیکیورٹی کی آتی ہے، ہاسپٹل میں سیفٹی کی آتی ہے، اور ہمیں گھر کی سیفٹی، مطلب ہمیں فریڈم ہونی چاہیے۔ سائیکولوجیکل اگر کوئی مطلب سٹریس میں ہے یا پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر میں ہے یا ڈپریشن میں ہے، انزائٹی، تو ان چیزوں سے بھی ہمیں کیا ہونی چاہیے، ان چیزوں سے بھی ہمیں مطلب یہ چیزیں بھی اگر نہیں ہے، اگر اس سے بھی اگر سٹریس کسی کو نہیں ہے یا ڈپریشن میں اگر کوئی بندہ نہیں ہے یا فزیکل انجری اس کو نہیں ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، سیفٹی کہتے ہیں۔ اٹ از دا بیسک ہیومن نیڈ، اور یہ ہمارے ساتھ بیسک ہیومن نیڈ میں آتا ہے، which must be met، یہ لازم ہونی چاہیے، مطلب اس کے بغیر نہ آپ کی زندگی، نہ آپ جو ویل بینگ، جو مطلب جو فنکشنل سٹیٹس ہے اس کے بغیر وہ بھی نہیں ہو سکتے، ویل بینگ بھی ہونے سکتے۔ نرس ہیز پروفیشنل ریسپانسبلٹی پیشنٹ سرٹ، اور نرس، اور اگر آپ ہاسپٹل میں ہے تو اس میں نرس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کیا کریں، کہ وہ پروموٹ کرے سیف ہیلتھ کیئر، مطلب کہ وہ سیف کیئر پرووائڈ کرے پیشنٹ کو۔ اس میں ہم رسک کو کیسے، اور ہمارے ساتھ اس میں رسک مینیمائز ہو جائے، رسک کم ہو جائے اس میں، تاکہ پیشنٹ کی جو ہیلتھ ہے وہ ہمارے ساتھ کیا ہو جائے، پروموٹ ہو جائے۔ رسک از دا پرابیبلٹی، چانس آف ایکسپوجر ٹو ڈینجر، ہارم اور لاس۔ رسک ہمارے ساتھ کیا ہے، رسک ہمارے ساتھ یہ کہ پرابیبلٹی مطلب چانس کتنے ہیں آف ایکسپوجر ٹو ڈینجر، ایک ڈینجر جس کو یا ایک ہارم کو، لاس کو، اس مطلب دیکھیے رسک ہمارے ساتھ کیا ہے۔ اگر آپ مطلب ایک کیتھیٹرائزیشن کر رہے ہو، اور وہ آپ کیا مطلب اس میں جو ہائیجینک طریقے سے اگر آپ اسے نہیں کریں گے تو اس میں ہمارے ساتھ یہ رسک ہے کہ اس کو بیکٹیریا یا اس کو مختلف قسم کے مائکرو آرگینزم کیا ہو جائے، اور اس کو مطلب یو ٹی آئی اس سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ ہے نا کہ ایک بندہ کسی چیز سے رسک، اس کو چانسز کتنے ہیں، یا اگر آپ وینٹیلیٹر پہ ہے، اگر ہمارے ساتھ ایک پیشنٹ، یا اگر ایک پیشنٹ کو
ایک پیشنٹ ہمارے ساتھ ایسپائریشن نمونیا کے ساتھ ان کی رسک زیادہ ہوتا ہے نا، اگر پیشنٹ ہمارے ساتھ انکانشیس ہے، یا اگر آپ ایک پیشنٹ کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں تاکہ کس پوزیشن پہ اس کو فلوئڈ دینی چاہیے یا پوٹ دینی چاہیے اورلی، تو اگر وہ ہمارے ساتھ مطلب اگر پیشنٹ انکانشیس ہے یا اگر پیشنٹ ایجوکیٹ نہیں ہے تو وہ کیا لنگس تک جا سکتا ہے نا، تو یہ ہمارے ساتھ رسک ہے، ان کو اس چیز کا چانس ہے تاکہ وہ یہ چیزیں ڈیولپ کر سکے، اس کو نقصان پہنچا سکیں بس ہم اب ہیزٹ ہمارے ساتھ فزیکل بھی ہو سکتے ہیں، کیمیکل بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے ساتھ ریڈیشن بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے ساتھ بایولوجیکل بھی ہو سکتے ہیں، اس میں یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے، اس میں یہ وہ ایسے ایجنٹ ہوتے ہیں جو آپ کو نقصان کاس کر سکتے، جو آپ کو نقصان یا آپ کی باڈی کو ہارم پہنچا سکتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے سامنے کہ کون سی ہیزٹ ہے ہمارے ساتھ۔ رسک کین بی ہاں رسک کین بی ایکیوٹ، انٹرمیڈیٹ اور کرانک۔ اب ہم اگر رسک کی بات کریں تو اس میں ہمارے ساتھ ایکیوٹ ہوتا ہے، انٹرمیڈیٹ ہوتا ہے اور کرانک ہوتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں مطلب جو ہماری باڈی کو بہت چند سیکنڈ یا اگر ہم ملی سیکنڈ یا اگر ہم چند سیکنڈ کی بات کریں تو اس وقت میں ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، کچھ انٹرمیڈیٹ، کچھ آرام سے آپ کی باڈی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور کچھ کرونک طریقے سے مطلب سالوں مہینوں لگ سکتے ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایکیوٹ لیڈ ٹو اے ہیلتھ کرائسس لائک فار الیکٹرک کرنٹ ریڈیشن۔ ہاں اگر کچھ ایسے کچھ ایسی چیزیں اگر آپ کسی جگہ سے گر جائے، یا اگر آپ وارڈ میں اگر پیشنٹ بیڈ سے گر جائے، یا اگر کوئی الیکٹرک کرنٹ اس کو لگ جائے، یا اگر ریڈیشن لگ جائے، جو ریڈیشن ہمارے ساتھ اگر ایسی ریڈیشن جو مختلف جگہوں پر ہوتی ہے نا، ہاسپٹل میں بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے، اگر آپ کو آپ کی اسکن کو اریٹیٹ کر سکتا ہے، آپ کی اسکن کو، اور الیکٹرک کرنٹ ہو سکتا ہے، تو یہ چیزیں آپ کو بہت کم وقت میں نقصان دیتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکیوٹ کہتے ہیں۔ Intermediate cause a problem not too fast or too slow like elevated lipid blood pressure or obesity۔ ہاں یہ چیزیں نہ تو ناٹ ٹو فاسٹ، نہ تو یہ مطلب آپ کو بہت جلد نہ بہت سلو، مطلب آرام سے، یا بہت زیادہ وقت ہی نہیں لیتا یا بہت کم وقت بھی نہیں لیتا، لیکن آپ کو کچھ وقت میں یہ آپ کو کیا کرتا ہے؟ نقصان، لائک بلڈ پریشر ہو گیا یا اوبیسٹی ہو گیا، تو یہ چیزیں اگر آپ کو ہوں گی تو آپ کو اگر بلڈ پریشر ہے تو آپ کو ایم آئی یا ہارٹ اٹیک کے چانسز ہوتے ہیں، یا اگر لیپٹ ہے تو آپ کی ہارٹ اٹیک یا بلڈ ویسل نیرونگ کی چانسز زیادہ ہو سکتی ہیں، تو یہ چیز آپ کو آرام سے مطلب آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور یہ چیزیں آپ کو نقصان دے سکتی ہے۔ Chronic behavioral risk are like tobacco use, unhealthy diet use and physical inactivity۔ اب اگر ہم کرانک کی بات کریں تو کرانک میں ہمارے ساتھ یہ آتا ہے کہ اب اگر آپ مطلب تمباکو یوز کرتے ہیں، یا اگر آپ سگریٹ اسموکنگ کرتے ہیں، یا انہیلتھی ڈائٹ لیتے ہیں، یا آپ ایکسرسائز نہیں کرتے، تو یہ چیزیں تو آپ کو بہت زیادہ وقت میں، مطلب اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے تو کچھ وقت کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب اگر میں ایکسرسائز نہیں کروں تو مطلب یہ مجھے کچھ نقصان نہیں دے رہے، لیکن زیادہ وقت کے لیے اگر آپ اسے کر رہے ہو، یا اگر آپ اسموکنگ کر رہے ہو تو یہ چیزیں آپ کو نقصان دے سکتے ہیں۔ ڈفرینٹ فارم آف ہیزٹ، اب مختلف قسم کی ہیزٹ ہے، نقصانات ہے جو مطلب جو ہمیں کاز ہوتے ہیں، فزیکل ہمارے ساتھ ہے، نائس سلیپری فلور، پور لائٹنگ، فائر۔ اب یہ چیزیں فزیکل میں آتے ہیں، مطلب اگر ایک جگہ پر شور ہے تو شور کی وجہ سے آپ کو سلیپ ڈسٹربنس ہو سکتی ہے، یا آپ اگر کوئی کام کرے تو اس میں یہ آپ کو کیا کرتا ہے؟ آپ کی کام میں مشکلات پیدا کرتا ہے۔ سلیپ فلی فلور ہے، آپ کی گرنے کی چانسز وہاں زیادہ ہو سکتی ہے۔ فور لائٹنگ ہے، فائر ہے ہمارے ساتھ۔ کیمیکل ٹاکسک پراپرٹی آف گیسز، فیوم، ڈسٹ اینڈ لیکوڈ۔ کیمیکل ہیزٹ میں اگر ہم بات کریں تو اگر مطلب باہر اگر ایک کمپنی میں کام کر رہے ہو، اگر وہاں پر ٹاکسک گیسز ریلیز ہو رہے ہیں، یا اگر آپ ایسے جگہوں میں کام کر رہے ہیں جہاں پر ٹاکسک گیسز کی مقدار زیادہ ہے، تو آپ کو مطلب پلمونری لنگس پرابلم آپ کو کیا کرتا ہے؟ کاز کرتا ہے۔ ریڈیشن، ایکس ریز، گاما ریز، مائکرو ویو، الٹرا وائلٹ ریز، تو یہ مختلف قسم کی ریز ہے ہمارے ساتھ جو آپ کی اسکن کو اریٹیٹ کرتا ہے، یا آپ کی اسکن میں چینجز، آپ کی اسکن کی جو سپرفیشیل لیئر ہے اس کو یہ ڈیمیج کر سکتے ہیں۔ ارگونامکس، پور ڈیزائن آف اکوپمنٹ، ورک اسٹیشن، ورک فلو میتھڈ اینڈ مینول ہینڈلنگ۔ ارگونامکس میں ہم دیکھتے ہیں پور ڈیزائننگ آف اکوپمنٹ، ورک اسٹیشن، ورک فلو میتھڈ، مینول ہینڈلنگ۔
تو اس میں ہمارے ساتھ مطلب ایک پور ڈیزائن ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ایکوپمنٹ کی یا ورک اسٹیشن. آپ کون سی جگہوں پر کام کر رہے ہو؟ آپ ایسی جگہوں پر کام کر رہے ہو جہاں مطلب گرنے کے چانسز زیادہ ہو. ورک فلو میتھڈ اینڈ مینول ہینڈلنگ، یا آپ اگر کون سے طریقے سے کام کر رہے ہو، یا مینول ہینڈلنگ، یا اگر آپ ہاتھوں سے کام بہت سے کام ایسے جو مطلب کیا کہتے ہیں جس میں ہمارے ساتھ ہاتھ انوالو ہوتے ہیں نا، تو اس میں ان چیزوں کی خطرہ ہوتے ہیں. اگر آپ ہاتھوں سے کام کر رہے ہو یا اس کو کسی چیزوں کو آپ کیری کرتے ہو تو ان میں ان چیزوں کی خطرہ ہوتی ہے کہ آپ کے ہاتھ کو آپ کی فوٹ کو انجری ہو سکتی ہے، آپ کے ہاتھ کو انجری ہو سکتی ہے، یا گرنے کی چانسز آپ کو ہو سکتی ہے. تو مطلب آپ کو ان چیزوں کی وجہ سے جو انجری ہوتی ہے تو یہ بھی ہمارے ساتھ ایک ہیزرڈ میں آتا ہے. سائیکولوجیکل ورک لوڈ ڈسکریمنیشن، اگنورینس، نیگلیجنس، ہراسمنٹ، پبلک ڈیلنگ، ٹریٹ آف ڈینجر. تو اگر ایک جگہ پر مطلب سائیکولوجیکل ہیزرڈ میں ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر ورک لوڈ زیادہ ہے، یا اگر آپ پیشنٹ، یا اگر کوئی نرس یا کوئی بندہ وارڈ میں ہے تو اس پر اگر ورک لوڈ زیادہ ہے تو اس کو سائیکولوجیکل پرابلم، مطلب اس کو ڈپریشن یا اسٹریس یا انزائٹی میں وہ لے سکتا ہے. ڈسکریمنیشن ہے. ڈسکریمنیشن میں آپ کسی بندے کو اگر آپ ایج یا اس کی گروپ یا اس کی کلاس کی وجہ سے آپ اس کو کیا کرے جج کرتے ہو. کسی کو مطلب جج کرنا اس کی جو جینڈر ہوتی ہے، یا اس کی جو ایتھنسٹی ہوتی ہے، یا اس کی جو گروپ ہوتے ہیں، مطلب کس علاقے سے ہے، تو آپ اس کی کو اسی بیس پر جج کرتے ہو، اگنورینس کرتے ہو، یا نیگلیجنس، ہراسمنٹ نا. تو مطلب کسی نیگلیجنس مین فیلئر ٹو ٹیک کیئر آف سم تھنگ، آپ کسی چیز کا خیال صحیح طریقے سے نہیں رکھتے ہو، یا آپ کے پاس اسی کے بارے میں نالج نہیں ہے صحیح طریقے سے. تو یہ چیزیں آپ کو سائیکولوجیکلی ہیزرڈ کی طرف لے جا سکتے ہیں. ہراسمنٹ ہمارے ساتھ آ سکتی ہے، یہ اگر مطلب یہ آپ کو اسٹریس اور انزائٹی کی طرف لے جا سکتی ہے. ٹریٹ آف ڈینجر. بایولوجیکل infection by bacteria, virus, fungi, insects, bites, plant, birds and the contact with infected person. تو یہ ہمارے ساتھ بایولوجیکل ہے جس میں ہمارے ساتھ بیکٹیریا، وائرس، تین چیزوں سے آپ کو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو، یا اگر آپ کسی انفیکٹڈ پرسن کے ساتھ کانٹیکٹ، یا آپ ہائیجینک طریقے سے اگر آپ یا گلوز نہیں پہنتے تو آپ اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتے ہو، تو ان چیزوں سے آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو نقصان کاز کرے. تو اس میں آپ مطلب یہ سب ہیزرٹ ایسے ہے کہ اس سے آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے. اس میں یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے. اب ایک بیکٹیریا یا وائرس ہے تو ان چیزوں میں یہ پوٹینشیل ہوتے ہیں کہ یہ آپ کو نقصان دے سکے. تو ان ہیزرٹ سے آپ نے خود کو مطلب کیسے پریونٹ کرنا ہے، یا پیشنٹ کو کیسے پریونٹ کرنا ہے، تو یہ ہم آگے پڑھیں گے. رسک مینجمنٹ. Risk management is a complex process that involve identification, analysis and elimination of the risk. تو رسک مینجمنٹ یہ ہمارے ساتھ ایک کمپلیکس پروسیس، یہ ایک پیچیدہ پروسیس ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. دیٹ انوالو مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اگر کوئی رسک ہے تو اس نے پہلے آپ نے اس رسک کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، مطلب اس چیز کو پہچاننا ہے، پھر اس کی انالیسس کرنا ہے، اور پھر ایلیمینیٹ کرنا ہے اس کو. پھر ختم آپ کیسے کریں گے؟ تو جو رسک فیکٹر ہے، جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کو آپ نے کیسے کرنا ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ مطلب انفیکشن ہمارے ساتھ بیکٹیریا سے ہوتے ہیں یا وائرس سے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے آپ نے ہائیجینک، آپ نے ہینڈ واش کرنا ہے. تو پہلے تو آپ نے ان ہیزرڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ان رسک کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، کس چیز سے پیشنٹ کو خطرہ ہے. پہلے آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، پھر آپ نے اس کی انالیسس کرنی ہے. آپ نے اس کو آپ اسٹڈی کریں گے کہ اس سے پیشنٹ کیسے پریونٹ ہوں گے، ہم کیسے پریونٹ ہوں گے، اور پھر اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. یا تو آپ نے اس کو ختم کرنا ہے، یا کل کرنا ہے، یا پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں نا. تو ریسپیکٹ اسی طرح ہم اس کو مینیج کرتے ہیں. پھر فیکٹر افیکٹنگ سیفٹی: ایج اینڈ ڈیولپمنٹ، old or young child, lifestyle, mobility status, sensory perception, safety awareness, communication, cognitive impairment, environmental factors such as healthcare setting, home and community. تو فیکٹر افیکٹنگ کی اگر ہم بات کریں کہ وہ کون سے فیکٹر ہے جو افیکٹ کرتا ہے ہمارے ساتھ سیفٹی کو، تو اس میں اگر ہم بات کریں ایج اینڈ ڈیولپمنٹ، اولڈ اور ینگ چائلڈ. اگر ہم بات کریں ایج کی تو ایج ہمارے ساتھ یا ڈیولپمنٹ ہمارے ساتھ کیسی سیفٹی پر افیکٹ، مطلب اس افیکٹ جو فیکٹر ہے یہ افیکٹ کرتے ہیں نا. تو ہم دیکھتے ہیں اس میں ایج اینڈ ڈیولپمنٹ آتا ہے.
اگر ہم انفینٹ کی بات کریں یا ٹولڈر کی بات کریں تو اس کو ہمارے ساتھ ان چیزوں سے لیڈ پوائزننگ سے یا چوکنگ سے ان کو کیا زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے، تو آپ نے اسی چیز کو پھر ان بچوں کو سیف رکھنا ہے۔ لیڈ پوائزننگ جو لیڈ ہوتا ہے، جو یہ گھروں میں ہم رنگ دیتے تو ان میں ہمارے ساتھ لیڈ ہوتا ہے، تو پھر یہ بچے تو ایسے وقت میں ہوتے ہیں کہ ہر چیز کو اپنے منہ میں لیتے ہیں، تو پھر اس کو لیڈ پوائزننگ کی خطرہ ہوتا ہے یا چوکنگ کی خطرہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لنگس کی طرف وہ چیز چلا جائے یا اس کی منہ میں کوئی چیز اندر چلا جائے۔ پھر ہمارے ساتھ اسکول ایج چائلڈ آتا ہے، تو اسکول ایج چائلڈ میں پھر ہم نے مطلب جو گرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، ہیڈ انجریز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے اس کو پراپر بائیسیکل مطلب سافٹ اکوپمنٹ دینا یا صحیح بائیسیکل پراپر بائیسیکل اس کے طریقے سکھانا ہے۔ پھر ایڈولیسنٹ میں ہمارے ساتھ اس میں بیہیویئر چینجز بچے میں آ جاتے ہیں، تو پھر اسموکنگ کی طرف چلے جاتا ہے یا الکوہل کی طرف جاتے جاتا ہے یا موٹر وہیکل ایکسیڈنٹ کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں جو یہ ڈیولپ کا افیکٹ کرتا ہے ہمارے ساتھ سیفٹی کو۔ ایڈلٹ میں ہمارے ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایکسیسیو الکوہل کی طرف جاتا ہے یا ان کو ایکسیڈنٹ کی زیادہ خطرے ہو سکتے ہیں۔ اگر اولڈ ایج میں ہم بات کریں تو ان لوگوں کو گرنے کی چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم لائف سٹائل کی بات کریں تو یہ ہمارے ساتھ سے کسی طرح افیکٹ کرتا ہے، تو مختلف قسم کے لوگوں کے مختلف لائف سٹائل ہوتے ہیں نا۔ اگر آپ اگر آپ کا یہ لائف سٹائل ہے کہ آپ اسموکنگ کرتے یا الکوہل پیتے وقت آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں، تو یہ آپ کو مطلب زیادہ یہ رسک ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے، انکریز کرتا ہے کہ آپ ایکسیڈنٹ کریں۔ یا اگر ڈینجرس جاب ہے، کوئی ڈینجرس جگہ یا کوئی اونچائی پر جاب کرتا ہے، تو ان کی گرنے کی چانسز زیادہ ہوتی ہے، ان کی انجری کی چانسز ہمارے ساتھ زیادہ ہو سکتے ہیں نا۔ تو یہ مختلف لائف سٹائل پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کہ کوئی بندہ کون سی جگہوں پر کام کرتا ہے۔ موبیلٹی اسٹیٹس میں ہمارے ساتھ یہ آتا ہے کہ ایک بندہ اگر کوئی بندہ ہمارے ساتھ اس کی موبیلٹی امپیئرڈ ہے اور صحیح طریقے سے حرکت نہیں کر سکتے، تو وہ بہت زیادہ خطروں پر ہو سکتے ہیں۔ ان کی مسل ویک ہوتی ہے، ان کی مسل ویک ہوتا ہے یا پیرالائسس ہو سکتے ہیں، ان کی کوآرڈینیشن میں ہمارے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں، تو ان کی گرنے کی چانسز ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم سینسری پرسیپشن کی بات کریں تو اس میں ہمارے ساتھ ایک انڈیویجول ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ مطلب ان کی جو سینسری پرسیپشن ہوتی ہے، ٹیسٹ، اسمیل، سائٹ، ہیئرنگ، ٹچ، اگر کسی بندے کی یہ چیزیں افیکٹ ہو، اگر یہ چیزیں اگر کسی بندے کی نظر نہیں لگ سکتے، تو ان کو مطلب کیا ہوتا ہے، ان کی گرنے کی چانسز ہمارے ساتھ زیادہ ہو سکتی ہے، ان کی رسک زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس میں آتے ہیں۔ اگر آپ کسی چیز آپ کی ہیئرنگ یا اگر کوئی بندہ آپ کو آواز دے رہا ہے، ہیئرنگ اگر آپ سن نہیں سکتے، اگر کوئی بندہ آپ کو آواز دے رہا ہے کہ آگے مت جاؤ یا آگے مطلب رسک ہے یا کسی چیز کا خطرہ ہے یا وہاں پر کام ہو رہا ہے یا آپ کی نظر نہیں لگ سکتی، تو ان چیزوں سے آپ کی ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتی ہے، آپ کی انجری بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ سینسری پرسیپشن ہمارے ساتھ ہے۔ سیفٹی اویئرنیس میں ہمارے ساتھ یہ آتا ہے، سیفٹی پریونشن میں اگر آپ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے، ان اویئر آپ سیفٹی، اگر آپ ان اویئر ہے ہمارے ساتھ کچھ ہم دیکھتے ہیں نا، ہم مطلب دوائیوں پر جو لکھا ہوتا ہے کہ نہیں یہ دوائیاں بچوں سے محفوظ ہونی چاہیے، تو اگر آپ ان چیزوں کو محفوظ نہیں کر سکتے یا اگر آپ پوائزن یا اگر آپ پیشنٹ کو اگر میڈیکیشن دے رہا ہو تو اس میں آپ کے ساتھ اس ٹرین آپ کے ساتھ پوائزن ہے، تو یہ ان کو یہ خطرہ ہو سکتے ہے کہ وہ لے سکے۔ تو ایکسپائری ڈیٹ یہ سب چیزیں آپ نے دیکھا ہوتا ہے، سیفٹی اویئرنیس آپ نے پیدا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے سیفٹی اویئرنیس ان کو مطلب اگر وہ ان اویئر ہے تو پھر اس کو یہ خطرہ ہے، وہ سیفٹی کو افیکٹ کرتا ہے۔ اگر وہ اویئر ہو جائے تو پھر یہ چیزیں ہمارے ساتھ کم ہو سکتی ہے۔ کمیونیکیشن ہمارے ساتھ اس میں آ سکتے ہیں، کیگنیٹو امپیئرمنٹ، انوائرمنٹل فیکٹر سچ ایز ہیلتھ کیئر، سٹنگ ہوم اینڈ کمیونٹی۔ اگر کسی کی کمیونیکیشن صحیح طریقے یا اگر کسی کی کگنیٹو امپیئرمنٹ ہے یا وہ اس کو بھولنے کی بیماری ہے یا ڈپریشن میں ہے، انزائٹی میں ہے، تو یہ سب چیزیں پیشنٹ کو ہائی رسک پر لاتے ہیں کہ اس کو ہمارے ساتھ ان کی جو سیفٹی ہے وہ ہمارے ساتھ کیا متاثر ہو جائے۔ تو پھر ہم نے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، یہ ہم آگے سلائڈ میں پڑھنا ہے، آگے سلائڈ میں ہم ایک ایک پڑھیں گے۔